فردوس شمیم نقوی صاحب. اسپیکر صاحب اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ مجھے وقت کتنا دیا گیا ہے، کوشش کروں گا کہ آپ سینئر آدمی ہیں، آپ کی بہت رسپیکٹ ہے. ویسے تو جو جوائنٹ ڈیسیشن ہوا تھا دیٹ واز 10 منٹ. باقی ہاؤ لانگ وڈ یو لائک ٹو اسپیک، یو لیٹ می نو تو ویل سارٹ اٹ آؤٹ. سر کوشش کروں گا کہ 20 منٹ کے اندر مکمل کروں. اوکے، یو آر اے سینئر پرسن سو آئی ریسپیکٹ یو فار دیٹ. تھینک یو سر. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر. سر میرے بھی ٹائم کے 10 منٹ دے دیں، ان کو 20 منٹ دے دیں سر. کافی سینئر آدمی ہیں and really respect him. I miss him on the chair. He used to be. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پہلے فرسٹ اسپیچ کی تھی تو he spoke for 3 hours. Then that was a historical speech you made. I think it was the first time. ماشاءاللہ بڑی زبردست تقریر کی، اور آئی ایم شیور کافی ہمارے جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے وہ بھی سیکھ گئے ہوں گے بہت کچھ آپ سے. بہت بہت مشکور ہوں آپ نے جو خیالات کا اظہار کیا. شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جس نے یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات اور اس رب کو پہچانوانے کے ذکر سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے اس خدا واحد کو پہچانوایا اور اس کا پیغام اس دنیا میں دیا کہ وہ مکمل دین جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اس ہر دین کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حاکم جو اس وقت حکم کر رہا ہو، جس خطے بھی کر رہا ہو، کہیں بھی کر رہا ہو، اس کا مقصد حیات، مقصد زندگی وہ ہے کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کرے. اور یہ جتنی اسمبلی کا سیشن ہے اور جو نمائندے ادھر یا ادھر بیٹھے ہوئے وہ ایک مقبول طریقے سے اس ایوان کا حصہ بنے ہیں اور اس عہد پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس عوام کی خدمت کرنی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ تیاری کریں اور جو عمل کریں وہ عوام کی خدمت سے منسوب ہے کہ نہیں. میں اس ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، قائم علی شاہ صاحب تشریف رکھ رہے ہیں. جب اس حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا تو یہ وزیر اعلیٰ تھے. مجھے یاد کرانے کی ان کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ایوان کو ضرور کہوں گا کہ وہ تقریر جو ان کی نہایت شاندار تقریر تھی، جدھر انہی نے اتنے عرصے کے بعد جب پیپلز پارٹی اس ایوان میں دوبارہ آئی تھی تو انہی نے لے آؤٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کا چارٹر کیا. موٹے موٹے پوائنٹس اگر اس کے بات کروں تو انہیں کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے. انہیں کہا تھا کہ ہم پیلے اسکولوں کو پرائیویٹ اسکول جیسا بنا دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحت کے نظام اور صحت کو عام کو ایکسیس جو ہے وہ 100% پہ لے جائیں گے. اگر کہیں غلط بیانی کروں تو قبلہ آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں. اور انہی نے آئی ٹی کے استعمال کے فروغ گورنمنٹ کے اندر اس کی بات کی تھی. آج 13 سال ہو گئے تعلیم کے عام ہونے کی. میں اپنی رپورٹ کی بات نہیں کرتا. یہ ایک ادارہ ہے اثر پاکستان، اس کے اور یہ رپورٹ پارلیمنٹیرینز کو ملی ہے. اس کے لحاظ سے پاکستان کے 4 صوبوں میں سب سے اگر پور پرفارمنس ہے کسی کی تو وہ پرفارمنس صوبہ سندھ کی ہے. یہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے. میں آپ سب کو اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لال جو ہے وہ خرابی ہے. دیکھ لیجئے لال کس جگہ پہ ہے، کس صوبے. بلوچستان بھی گلابی ہے. اگر ریڈنگ کلاس 5 میں اگر کوئی جگہ لال نظر آتی ہے وہ صوبہ سندھ نظر آتا ہے. اور اگر ایرتھمیٹک میں دیکھیں تو لال اگر کوئی نظر آتا ہے تو صوبہ سندھ نظر آتا ہے. کیا بولوں کہ اس بجٹ کے اندر اور اس 13 سال میں کیا حاصل کیا. شہری علاقوں کی بات کروں تو یہ اس ماہ کا ایک رسالہ ہے نیریٹو. وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا ہیڈنگ دے رہا ہے؟ ٹریجڈی آف کراچی. اس کا پورا یہ رسالے کے اندر صرف کراچی کے حالات، کراچی کی گندگی، کراچی میں پانی نہ ہونا، کراچی کے بسیں نہ ہونے، اس کا نظام ہے.
13 سال. یہ باتیں ہر وقت ہوتی رہی ہیں. بات یہ ہے کہ کسی عقل مند شخص نے کہا تھا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ فار دا پیپل ہوتی ہے, بائی دا پیپل ہوتی ہے, آف دا پیپل ہوتی ہے. یہ ابراہم لنکن نے کہا تھا, لیکن کہا درست تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آبادی کو, ایک پاپولیشن کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب کی خواہش ہے کہ وہ ایک اپنی زندگی آسودگی اور اچھی طریقے سے گزار سکے. عوام کو اچھی زندگی دینا حکومت وقت کا فرض ہے. اچھی زندگی کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ صحت, تعلیم, روزگار. اور میں صحت کے حوالے سے تو صرف یہ کہتا ہوں کہ صحت بیماری کا علاج کو نہیں کہیں, بیمار نہ ہونے دینے کی بات کریں. اگر ہم بیمار نہ ہونے دینے کی بات کریں تو میں دوبارہ اس سال کے بجٹ کے لیے حکومت سندھ سے گزارش کروں گا کہ وہ تاریخ کا اعلان کر دیں جب پورے سندھ کو صاف پینے کا پانی ملے گا. 13 سال میں نہیں ملا, اس تاریخ کا اعلان کر دے کہ کب صاف پینے کا پانی ملے گا. کتنے سالوں میں یہاں کتے کے کاٹنے کے کیسز ختم ہو جائیں گے. کتنے سالوں میں HIV کے جو لڑکانہ رٹو ڈیروں میں جو خاص طور پر لوگ متاثر ہوئے تھے, یہاں اس کا خاتمہ کب تک ہو جائے گا. اور صفائی اور صاف پانی پینے کے بعد صفائی کی بات کرتے ہیں. صفائی کی بات, جہاں جو معاشرے میں صفائی نہیں ہوگی وہاں بیماری ہوگی. ہر قسم کی صفائی, ایک گندگی کی صفائی, اور اس گندگی میں ایک گندگی جس کا ذکر بعد میں کروں گا, یہاں کہتے جاؤں اس میں کرپشن بھی وہ گندگی شامل ہے. لیکن اب اس وقت میں فزیکل سینیٹیشن کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ فزیکل سینیٹیشن کی بات کریں تو ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, پرفارمنس آڈٹ رپورٹ آف دا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. سر رپورٹ پڑھ کے شرم آتی ہے, رونے کو دل چاہتا ہے. کیا کہوں, جب یہ ادارہ بنا 2014 میں کوئی فیزیبلٹی نہیں بنی. یہ ادارہ بنا پورے سندھ کے لیے بنا. ان 5 سالوں میں, یہ 5 نہیں 6 سالوں میں یہ ادارہ صرف اس تک 4 کانچی کی ڈسٹرکٹ کا محدود ہے. اس میں کوئی SOP نہیں ہے, کوئی ٹیرف نہیں ہے, کوئی رولز نہیں ہے, کوئی مینول نہیں ہے, کوئی ہیومن اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ کے اصول نہیں ہیں. اور اگر نتائج دیکھیں تو اسی رپورٹ کے تحت لکھا جاتا ہے کہ سویپنگ آف روڈ ساؤتھ اور ایسٹ کے اندر جو ہے وہ 70% ہوتی ہے, لیکن ویسٹ میں صرف 20% اور ملیر میں 10% ہے. اور یہ دونوں سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ خود نہیں کر رہے, آؤٹ سورس کر دیے گئے. اور اگر میں آپ کو اس کے اینیکس 4 کو پڑھ کے دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ 23/1/2019 کی اٹینڈنس لی آڈیٹرز نے. ٹوٹل 801 لوگ حاضر تھے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, ایبسنٹ کتنے تھے؟ 1372. کل لوگ 2173. اچھا جی چلیے, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اس دن کوئی خاص ثانیہ ہو گیا ہوگا. اسی دن ساؤتھ کی بھی لی, اس میں 473 لوگ پریزنٹ تھے, اور ایبسنٹ کتنے تھے؟ 1458. اب میں آپ کو کیا بتائیں جب سندھ گورنمنٹ کے ادارے اس طرح مینیج ہو رہے ہوں, وہ بھی ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے. اس ادارے کے قانون میں بل کے اندر لکھا گیا تھا کہ ہر 2 ماہ پہ بورڈ کی میٹنگ ہوگی. 6 سالانہ, 5 سال میں 30 میٹنگ ہے. ٹوٹل میٹنگ ہے جب یہ آڈٹ رپورٹ لکھی گئی 8 ہوئی. اس میں کہا گیا تھا کہ 4 سال کا ٹینیور پہ MD رکھا جائے گا. ابھی 5 سال کے اندر 8 MDs کے نام دیے ہوئے. ادارے یوں چلائے جاتے. ڈلیوری پھر یہی ہوگی کہ کچرا اٹھتا نہیں, نالوں میں کچرا ڈلتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. آئیں مل کے کام کریں, بات تو کریں. کراچی پیکج کی بات کر لیجئے, بات کریں کہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی. کہ عوام جو تکلیف میں اور بے تحاشا تکلیف میں,
مہنگائی سے تکلیف میں ہے، سبزی منڈی سے شہر تک آنے میں سبزیوں کی قیمت 3 گنا بڑھ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ گوداموں میں آٹا پڑا ہو اور قیمتیں بڑھتی چلی جائیں، جو 40 روپے کلو کا آٹا خریدا ہو، جو 25 روپے کلو کا آٹا خریدا ہوا ہو، وہ عوام کو 80 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہو، اور وہ گوداموں میں رکھنے کا آٹے کا فائدہ کیا؟ اس سے کہ آٹا وہاں ہوتا تو آتا نا۔ آج اشتہار رکھا ہے، بڑا اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ ویٹ اسٹوریج کے اوپر کچھ گائیڈ لائنز آئی، لیکن امپلیمنٹیشن آف لاز وہ کثر ہے۔ حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بجٹ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ سروس ڈیلیوری پہ ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کم ہے۔ تو میں سروس ڈیلیوری پہ ہی اگر محدود رکھوں تو آپ دیکھیے کہ عوام کو وہ سروس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کتنا پیسہ بڑھا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ 5 گنا ہو گیا ہے، اور 80% بجٹ جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کے لیے۔ کیا تعلیم کے معیار کی میں نے آپ کو بتا دی، ہسپتالوں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، کوڑے کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، بسوں کا بھی سن لیجئے۔ اس شہر کراچی میں 22,000 ہوتی تھی، 4,500 رہ گئی۔ 10,000 کا وعدہ ناصر حسین شاہ کر گئے جب وہ وزیر تھے، آئی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پچھلے سال جولائی میں اویس شاہ نے وعدہ کیا، آیا کچھ نہیں۔ پچھلے بجٹ میں کہا کہ یہ ریڈ لائن کے اوپر کام شروع ہو جائے گا، زمین پہ کچھ نظر آتا نہیں۔ یلو لائن کی بات کی گئی بجٹ میں، بڑے زور شور سے، بڑے خوبصورت طریقے سے دکھائی گئی، ابھی تک 75 کروڑ روپیہ خرچ ہوا نہیں۔ کراچی کے یہ کتاب جو بانٹی گئی ہے، یہ کتاب جو بانٹی گئی ہے، ذرا اس میں دیکھیں تو کہ میگا اسکیمز آف کراچی پہ کیا ہوا۔ میگا اسکیمز آف کراچی سر کتنی تھیں؟ 17 پرانی اسکیمیں تھیں اور ایک نئی اسکیم، 17 پرانی اور ایک نئی، اور جون 22 تک ساری اسکیموں نے مکمل ہونا تھا۔ اس سے کہ اصول بنایا 3 سال سے زیادہ کا کوئی پروجیکٹ بجٹ میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ اصول بہت اچھا ہے سر۔ 17 میں سے 10 اسکیموں پہ خرچہ کتنا ہوا پہلے 6 ماہ میں؟ کوئی گیس کرے گا؟ صفر۔ اور ریلیز کتنا ہوا؟ 984، اور خرچ اس میں سے کتنا ہوا؟ 460۔ کیا کیپیسٹی نہیں ہے ٹو اسپینڈ؟ کیا کراچی کو ضرورت نہیں ہے سہولتوں کی؟ ابھی بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے کہ زہریلا پانی ملا دیا جاتا ہے سیوریج کے اندر، جس سے لوگوں میں بیماریاں ہوتی۔ صفحہ نمبر 145 5 کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ذکر ہے۔ بجٹ میں 7,905 ملین رکھے گئے، خرچ کتنے، تھرو فارورڈ کتنے ہوئے اس میں سے؟ 7,880۔ 2 سال سے یہ اسکیم چل رہی ہے، 2 سال میں کتنا کام ہوا؟ 7,950 اور 7,880 کے اندر سے جو فرق کر لے، 2 سال میں اتنا خرچ ہوا۔ تیسرے سال میں جو چل رہا ہے اس کے اندر ریلیز کیا 2,935، خرچ کتنا کیا؟ صفر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے جو ہمیں بانٹی گئی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، جس کا میں ابھی اس کی مینجمنٹ کا ذکر کر رہا تھا، اس کے اندر 12 اسکیمیں رکھی گئی، 11 پرانی تھیں، ایک نئی تھی۔ آپ کے خیال سے اس کا بجٹ جو تھا وہ 1,065 تھا، 1,065 ملین بجٹ تھا، ریلیز کتنا کیا گیا؟ 10% بھی نہیں، 166 ملین۔ اور
اس 166 کو وہی خرچ کر لیتے. خرچ کتنا ہوا؟ 19. 10 اسکیموں پہ 12 اسکیموں میں سے 10 اسکیموں پہ صفر. صفحہ نمبر 142. کوئی یہ نہیں کہے کہ میں نے ہوا کی بات کر رہا ہوں. صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں, جا کے کتاب کھولو دیکھ لو, جواب دو کہ بھائی کیوں. ایک پورا ادارہ ہے, پوری حکومت ہے. اسی طریقے سے اگر میں پورے شہر کراچی میں انسینریٹر کوئی نہیں چل رہا, وہ 2 کروڑ کی آبادی ہے یا 3 کروڑ کی آبادی ہے, اس کی پرواہ کس کو ہے؟ ہاسپٹل ویسٹ, اس کا ڈسپوزل کہاں ہونا چاہیے؟ کووڈ کے زمانے کے ہیلتھ بجٹ کے اوپر پورا خرچ نہیں ہوا. لوکل گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں S39 ہے. کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر 91,303 بلین. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 47,532 ملین. ٹوٹل ایکسپینڈیچر 138,835 ملین. ڈیولپمنٹ میں سے جو ہے وہ 12% صرف خرچ ہوا ہے. لوکل گورنمنٹ کے لیے جو پیسے دیے جاتے, اگر سندھ کی آبادی 5 کروڑ بھی لے کے آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو یومیہ 3,065 روپے فی شخص بنتی ہے سالانہ, اور اگر یومیہ نکالیں تو 8 روپے 45 پیسے بنتی ہے. حضور والا مجھے بتائیے کہ کون سی لوکل گورنمنٹ جس کو صفائی بھی دینی ہے, ستھرائی بھی دینی ہے, کتوں کا بھی ختم کرنا ہے, اس علاقے اسکول بھی چلانے ہیں, پارک بھی چلانے ہیں, وہ فی یومیہ 8 روپے 45 پیسے فی شخص پہ کیسے کام کر سکتے؟ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہوں گا کہ آئندہ کے بجٹ میں نوکریاں سے صرف مسائل حل نہیں ہوتے. نوکری, سرکاری نوکری کے اندر 3 سے 4% لوگ آ سکیں گے, بہت زیادہ آئیں گے. 97% لوگوں کو بھی سروس چاہیے, ان کو بھی صاف پینے کا پانی چاہیے, ان کو بھی ماحول صحیح چاہیے, ان کو بھی چاہیے کہ بلڈنگیں جو ہیں انلیگل نہ بنے, ان کو چاہیے کہ سڑکوں پہ ان کی گاڑیوں کی ریپیئر, شاکس ریپیئر کے اوپر 3 دفعہ سال میں نہ جانا پڑے. سڑکوں کی مرمت نہیں ہوتی. جواب دے کون ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور بڑے مزیدار بات ہے, صفحہ نمبر 27 لوکل گورنمنٹ کا اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپریٹنگ ایکسپنسز کوئی وجہ نہیں لکھتی, آگے کے صفحوں میں بھی جو ڈیٹیل ہے. آپریٹنگ ایکسپنسز جو اس وقت تک 50% خرچ ہونے چاہیے تھے سالانہ بجٹ کے, وہ پہلے 6 ماہ کے اندر 87% اسپینڈ کیے انہی نے. اینڈ نو نوٹس, نو ایکسپلینیشن. اب اس کا بجٹ کے ریویو کا کریں کیا؟ اسکول ایجوکیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں, اس اسکول ایجوکیشن میں ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 218,947 ہے, اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 21,578 ملین ہے. خرچ کتنا ہوا؟ 17%. فورن پروجیکٹ اسسٹنس جس کو کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے نہیں آنے تھے, وہ فورن پروجیکٹ اسسٹنس اس کے اوپر کتنا آیا وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 4% صرف لے سکے جو بجٹ میں تھا. میں کہوں کیا اس چیز کو, اس پرفارمنس کو؟ زبردست, قابل تحسین, شاباش کے قابل. ہوم ڈپارٹمنٹ, لا اینڈ آرڈر, حضور والا پورے سندھ کے جو حالات ہیں, جو اسٹریٹ کرائم کا سلسلہ ہے, جو سیف سٹی کے پروجیکٹس کی بات ہوتی آئی ہے, اس کو ڈیلیوری کب ہوگی؟ کب؟
کب امپروومنٹ آئے گا؟ ڈیولپمنٹ کے 666 ملین روپیز کب خرچ ہو کے عوام کو ریلیف ملے گی؟ یہاں تو روز بروز کرائم سچویشن از بیکمنگ بیڈ ٹو ورس. اس سے کہ سندھ کا بجٹ اگر آپ دیکھیں نا تو 4-5 محکموں کے اندر 60% بجٹ چلا جاتا ہے، جس کے اندر ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، اسکول ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے. اب ہیلتھ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو تھا صفحہ نمبر 17 S59 اس میں پبلک ہیلتھ کے اندر کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 7,808 ٹوٹل بجٹ تھا، اور اس میں سے جو انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے وہ صرف 24% کیا ہے. اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو 11,771 تھا اس کا صرف 27% خرچ کیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اوور آل کا ڈیولپمنٹ بجٹ 30,922 ملین تھا، اور ریلیز ان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہوا وہ اس کا صرف 10% ہوا، یعنی 3,031 ملین. اور اس میں سے خرچ کتنا ہوا؟ 1,355. کمال ہے نا. کووڈ کا زمانہ ہے قبلہ، حضور والا جگائیے ان لوگوں کو. لوگ اسٹنٹنگ کے شکار ہیں ان صوبے کے. کب جاگے گی یہ حکومت؟ کب؟ سوال کب کا ہے؟ کب تک سوتے رہیں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے اگر بتا دیں مجھے پاس وقت کتنا اور رہ گیا، میرا ٹائمر بند ہو گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے میں آپ سے وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ کا پورا ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو الاؤ کیا تھا کہ اف یو تھنک اٹ از ویری یو آر سینئر پرسن، میں ایز اے سینئر پرسن آئی ول کنسیڈر اف یو وانٹ ٹو سر میں آخری 2 منٹ لے کے کوشش کرتا ہوں کہ وائنڈ اپ کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کے اوپر فرض ہے، دونوں طرف کے اطراف کے لوگوں کو، کہ ہم مل کے اس عوام کی خدمت کے لیے کوشاں رہیں اور ایک مثالی طور پہ کام کر کے لوگوں کی مشکلات کا حل تلاش کریں. ہمیں یہ مقابلہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وفاق نے کیا کیا اور صوبے نے کیا کیا. ہم اس صوبے کے ذمہ دار ہیں، ہم اس صوبے کو پاکستان کا سب سے بہترین صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت اپوزیشن اپنا کردار ادا کر کے آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، آپ کی کمیوں کی نشاندہی کریں گے، آپ کو مشورے دیں گے. لیکن یہ جنگ و جدل چھوڑیے. جنگ و جدل، اصل جو جنگ و جدل ہے وہ عوام کو کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرکز نے کیا کیا، پنجاب نے کیا کیا، کے پی نے کیا کیا. انہوں نے جو کچھ کیا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم نے کیا کیا. میں بس آخر میں 2 اشعار کا سہارا لے کے اپنی بات کو تکمیل کرتا ہوں. گریا چاہے خرابی میرے کاشانے کی، گریا چاہے خرابی میرے کاشانے کی، در و دیوار سے ٹپکے ہے بے ابا ہونا. اور مجھے پتا ہے کہ اس تقریر کے بعد دعا یہ ہے کہ کچھ اثر ہو جائے، لیکن ماضی کے اسے سبق سیکھتے ہوئے چچا غالب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور سمجھ ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. اس کے اندر میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی تھی، اس کے لیے چچا غالب سے معذرت. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، اس کا بہت بہت شکریہ.